जनाब मसीह ज़मा, अल्लाह के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती। آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہے۔ हम आज की इस उर्दू ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। सभी मेंबरान जो यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं उन सब पर खुदा का सलाम। और किसी दोस्त किसी मेंबर का कोई सवाल हो तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। جی، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ذرا 5 منٹ بریک لیتے ہیں، سانس نہ لیں، تو آپ کہیں گے حضور کیا بات کر رہے ہیں، हरगिज़ नहीं जी। یہ تو بڑی لمبی بریک ہو جائے گی، پتہ نہیں واپس بھی آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ تو جب تک جیون ہے کوئی بریک نہیں ہے، बेशक। ایسے ہی چلے گی گاڑی۔ جی، ایک ब्रदर सईद मुल्क साहब, आपका कोई सवाल हो, हजूर से कोई बात करना चाहते हो, कैसे हैं आप? और आप हजूर से बात कर جی सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं। جی शुक्रिया। بہت بہت شکریہ عطا بھائی، میں ٹھیک ہوں، بہت خدا کا فضل شکر ہے، اور بہت اچھا لگا، تھوڑا سا ذرا 15-20 منٹ اگر کبھی کبھار کوئی دوسرے ممبر بھی یورپین بھی آ جایا کریں ہماری میٹنگ میں، اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑا سا ذرا چینج ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے لوگ جو اردو ہندی نہیں سمجھ سکتے، یا وہ بھی ان کو بھی انٹرسٹ پھر آ جائے گی، اس میں ذرا امپروو ہو جائے گا۔ تو اور تو کوئی کویسچن تو میرا کوئی نہیں ہے، بہرحال بہت اچھا مزہ آیا، خدا ہر طرح سے اس پیغام کو بہت جلد آگے سے آگے پہنچاتا چلا جائے، کیونکہ یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ مذاہب تو آپ سب نے دیکھ لیے ہیں، کچھ جی، نہ کر سکے، اور ابھی کوئی طریقہ نہیں ہے، یہی ایک امید اور یہی ایک ہوپ ہے اب بس۔ آپ ایسا کریں کہ ممبر چھوڑ لیں، کبھی کسیانہ کو لے لیں، اس سے کہ اپنے کویشچن آگے پوچھیں، وہ بڑے اچھے کویشچن کرتی ہے، جی اور کبھی ان سید صاحب کو لیں، یہ ذرا کویشچن کریں امریکہ سے، جی اپنے بنا کے لے کے آئیں کویشچن، ٹھیک ہے؟ جی 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 ان جی سب حضور۔ کو لیں۔ یہ جو اچھے بولنے والے ہیں، تو بولنے والے تو بڑے ہیں یہاں پر، تو ان سب کو لیں باری باری۔ جی ضرور، بے شک حضور۔ اصل میں سعید صاحب کو بھی وضاحت کر دوں، ہمارے لسنرز کو بھی، حضور کے اس مشن کی برکت سے میں چونکہ دنیا بھر میں ہمارے ممبران کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، یورپینز بھی رابطہ کرتے ہیں بار بار سوالات، اور کئیوں کے ساتھ میرے پروجیکٹس بھی ہیں، حضور جانتے ہیں۔ تو یہ پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اس ہفتے میں کہ برادر جولین کو انسپائر کروں کہ وہ آئے اور اپنا ایک سیشن حضور کے ساتھ رکھے۔ پھر ہم نے حضور کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کیا اس ہفتے کا، اس کی پھر میں نے تیاری کرائی، تو آج شام تک یہ میرے ساتھ اس میں ہم ریلنگ چل رہا تھا، اچھا اور آئندہ ویک میں اور ممبران بھی جوائن کریں گے، کیونکہ یورپین سائڈ پہ بدھا کمیونٹی کے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں۔ اچھا اچھا ہندوستان میں بھی ایسی کمیونٹی جو کہ انگلش سپوکن ہے، ان کی بہت ساری اسٹیٹس، جی وہ اسپرچویلٹی میں بہت ان کا انٹرسٹ ہے، نالج بھی ہے، لیکن آبزرویشن نہیں ہے۔ ہماری ٹیچنگ مسیح زمان زاہد خان علیہ السلام کی جو ہیں وہ اسپرچل آبزرویشن پہ ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ ہماری بنیاد یہ ہے کہ خدا ویزیبل ہے، تو ان کا اٹریکشن دیکھ کر جو سوالات آئے، پھر میں نے وہ سارے سوالات برادر جولین کو دیے، اور ان کے اپنے سوالات بھی وہ آج لے کر آئے۔ بڑا اچھا انٹرسٹنگ پروگرام ہوا۔ سید ال صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ تو اگلے ویک میں اور دوسری ٹیم بھی ان کے ساتھ آئے گی، تو 1 گھنٹہ یہ لوگ کوشچن آنسر حضور کے ساتھ کیا کریں گے انگلش میں، باقی کا 1 گھنٹہ ہم ہندوستان سے، انڈیا سب کانٹیننٹ سے کوشچن لیا کریں گے۔ تو بہت اچھا سجیشن رہا جی حضور، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو ہم بلکہ کچھ یوں کر لیں کہ میں تھوڑی سی نوعیت بدل دیتا ہوں سوالات کی، جی کہ اسپرچل نالج اور آبزرویشن میں کیا فرق ہے، جی یا آبزرویشن مشاہدے اور تجربے میں کیا فرق ہے، تاکہ ان کو ہی فائدہ ہو جائے گا جو 200 کتابیں پڑھ لیتے ہیں ایسوٹیرک، اور نالج تو ہوتا ہے، تو ان نالج کو اٹھائے اٹھائے چھاپے کی طرح پھرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی، کیونکہ مشاہدہ نہیں ہوتا، اس لیے مار کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے سوال رکھیں، کریٹیکل سوال لے کے آئیں، کریٹیکل۔ اگر کسی کے پاس جی سائنس نالج ہے تو وہ سائنس کے کریٹیکل سوال رکھے، تاکہ سننے والوں کو ایک نیا انداز ملے، ٹھیک ہے، ایک نیا بالکل۔ رنگ ملے، ایک نیا کلر ملے۔ بے شک حضور، بے شک۔ جی، تو سوچے، کوئی اگر کسی کا نالج زیادہ ہے، وہ سائنس کے سوال لے آئے،
کسی کا نالج زیادہ ہے وہ ہسٹری کا سوال لے آئے، اور اس طرح سوالات مختلف ہوتے رہیں گے تو اس میں پھر انداز بدلتا رہے گا. جی اس کی مثال یوں ہے، ہارمونیم. ہارمونیم کے اندر سارے گاما پادا نہیں یہ چلتا ہے. اب وہ ساری زندگی سارے گاما پادا نہیں سینے تو نہیں بجانا ہے، پھر چلتا ہے سارے گاما پا. تو وہ ساری زندگی یہ تو پریکٹس ہوتی ہے چھوٹی سی. اس کے بعد کمپوزنگ وہ ہوتا ہے جو سر نکال جائے. ٹھیک ہے. اور سر جو ہے خدا کی ذات کہتی ہے میرے بغیر سر لگ ہی نہیں سکتی. جہان سونا پڑا ہے خدا کی. تو وہ جو تھی نا وہ پچھلی وہ پتہ نہیں کب آئیں گی. اب تو میری روزانہ کی اتنی ہو گئی ہیں، اگر ان کو ٹرانسلیشن کر دیا تو 1000 کتابیں وہی آ جائیں. بے شک. ٹھیک ہے. تو وہ جو میں محاورہ جنت میں تھا تو میں اس کے حسن، اس کے نور سے وجد میں آیا جا رہا تھا. لیکن اس نے کہا کہ میں تو تلاش کرتی ہوں میں تو تلاش کرتی ہوں، اور تو وہ ہے جو پا چکا ہے. تو ہم میں فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے. تو میں تلاش کرتی ہوں. میری ریسرچ تو ابھی اوور نہیں ہوئی، لیکن تو پا چکا ہے. پا چکنے کے بعد پھر تو واپس آیا ہے زمانوں کی اصلاح کے لیے. تو ہمارے میں فرق تو ہے. ٹھیک ہے. اس فرق کو لے کر ہم نے سوالات مرتب کر دیں، اور اپنے آپ کو بھی بیچ میں لگ کے آنا ہے کہ میرا روحانی معیار کیا ہے. ذرا اس کو بھی بیچ میں لے آئے نا. جی تو کچھ نہیں فرق پڑتا کہ میری بےزتی ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہم خدا کی ذات کو جیون میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بےزتی کہیں گے. بے شک. دیکھا نہیں وہ مذہبی کتابیں بھی کہتی ہیں عزت و من تو شاہ ہوتا ہے عزت و ذلت و من تو شاہ. عزت ذلت اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کرائے دار ہیں اس مکان میں. وہ مالک جو ہے وہ جب چاہے گا نکال دے گا اگلے کرائے دار لے آئے گا. ٹھیک. اچھا. بے شک حضور. صحیح صاحب، آپ کے اور بات کرنا چاہیں گے زور سے؟ کوئی اور سوال کسی طرح کی کوئی بات؟ جی نہیں، یہی نہیں، سوال نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں جیسے میں جب جوائن کیا تھا تو وہ ادھر نیٹ کا تھوڑا مسئلہ تھا، تو میں نے جوائن کیا تو وہ جولین نے جو کویسچن کیے ہیں بڑے غیر جانبدار ہو کے جو کویسچن کر رہے تھے کہ کیسے آپ کو ماننے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، دنیا کو کیا ملے گا. اس ٹائپ کے جو کویسچن ہیں یہ بہت ضروری ہیں اس طرح کے کیے جائیں. اور حالانکہ وہ حضور کے بلیور ہیں، خود پرافٹ ہیں، لیکن اچھے طریقے سے انہوں نے یہ بات شروع کی. اور اس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھا ہے طریقہ کہ اس طرح سے دوسرے جو لوگ آؤٹ سائڈر ہیں، جو ابھی بالکل غیر جانبدار ہیں، جو حضور کی تعلیمات کے بارے میں علم تو جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں امیڈیٹلی یہ سوال آتے ہیں کہ یار پہلے اتنے نبی آئے، یہ مان لیا تو کیا ملا ہمیں، مطلب اس طرح کی چیزیں کریٹیکل آتی ہیں. تو اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے. یہ انہوں نے بڑا اچھا آج ابتدا کی ہے اس چیز کی. میں بلکہ ان کو میری طرف سے حضور آپ بھی اور سب ان کا شکریہ ادا کر دیجیے گا. بہت شکریہ. آج صبح کسیانہ نے لسٹ بنائی ہوئی تھی سوالات کی. اس نے مجھے حیران ہی کر دیا. جب وہ سوالات کرتی ہے پھر وہ دیکھتی نہیں مسایا بیٹھا ہوا ہے یا آرک اینجل میچل بیٹھا ہوا ہے. اس میں فرق ہے یہ کہ پھر وہ ایسے سوال کر جاتی ہے تنقیدی کہ اس سے مسایا کو بھی سوچنے کا وقت ملتا ہے کہ روحانیت بڑھ رہی ہے. پانی اب دیکھو نا، بارش آئی تو آواز آ رہی ہے بارش کی. جی. تو میرا خیال ہے اس کو ہی بلایا جائے کیونکہ بڑے کرٹیکل سوال کرتی ہے، اور بغیر میں کہتا ہوں میری عزت نہ کرو جی. ایسے سوالات کرو کہ میری بےزتی ہو جائے، تاکہ مجھے بھی تو پتہ لگے کہ روحانیت
کہ بیلے کہاں تک پروان چڑھے. یہ بہت اچھا، بہت نہیں جواب آئے گا تو کہہ دوں گا میں میری کون سی عزت جاتی ہے. کہہ دوں گا اچھا بھائی مجھے تو اب پوچھ کے بتاتے ہیں. تو آج اس کے بڑے عجیب سوالات تھے. پھر اس نے کہا کہ ان کو بھی بلا لے جو تیری اولاد ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے, محسن بھی آ گئے, سائمن بھی آ گئے, سارے اکٹھے ہو گئے. تو بڑا کریٹیکل کوشچن. تو وہ وہاں پہ یعقوب نے بتایا کہ جب میں خدا سے ملا تو خدا نے کہا یہ گولڈن آگ جو ہے, یہ گولڈن لائٹ کی بات نہیں ہو رہی تھی اس وقت. اس سے پیچھے گولڈن لائٹ کے پیچھے اوریجن کیا ہے, اصل کیا ہے. تو خدا نے کہا مجھے تو بتایا کہ وہ میل تھی اور یہ بلیو لائٹ جو ہے یہ فیمیل ہے. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں چیلنج. میں بھی ملا ہوں خدا سے, ہاں ہم نے بھی وہیں سے پی ہے اس چشمے سے. تو اس نے وہ سوال رکھے میرے سامنے. پھر انہوں نے وہ سوال بھی رکھے کہ وہ بیونڈ جو کریشن, جب ڈارک ٹینی سے گزر گئے ہم اندھیروں سے, تو وہاں جو تھا وہاں نہ آسمانی نور تھا نہ گولڈن نور تھا, وہاں تو کوئی اثر ہی کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ایسے سوال ہو. میری تو زندگی میں خواہش ہے کوئی ایسا سوال کر دے کہ مجھے بھی خدا کی طرف پھیرا لگانا پڑے. جی میں بھی جاؤں گا, خدا میں تو پھنس گیا. اب تو بتا یہ کیا ہے. لیکن ابھی تک تو پھنسنے کا موقع نہیں آیا. تو آ جائے گا تو یہی تو ہے حسن کہ ہمارا تعلق خدا کی ذات سے ہے. جب ہم تڑپیں گے روئیں گے وہ ایک دم آ جاتا ہے. یہ پہلا شخص ہوں جس نے پہلا یہ دنیا کے سامنے لایا ہوں کہ خدا کا قانون جو ہے اس سے اوپر اگر کوئی چیز جا سکتی ہے خدا کے قانون سے تو وہ خدا کی محبت ہے. بے شک. میں اس سے پہلے کسی نے کہا تھا یہ نیو کانسیپٹ تھا حضور. میں خود بہت مذہبی آدمی تھا, میں بھی بتاؤں کہ یہ بالکل نیو کانسیپٹ تھا میرے لیے. اتنی بڑی بات, ہاں جی, مطلب وہ شریعتوں کے دائرے کے اندر ہی ہم تیرتے رہتے تھے ہر وقت. ہاں بالکل. اگر کوئی شریعت سے اوپر, if there is a God, somebody can transcend the time and space, چلا نکل جائے خدا کے قوانین میں سے, تو وہ کون سی چیز ہوگی. میں نے بتایا کہ خدا کی محبت جو ہے, خدا کے قوانین, اور شریعہ کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ خدا کے قوانین سے بھی اوپر ہے خدا کی محبت. یہ بہت سی چیزیں ہیں. وہ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا رہے ہیں نا, اس میں وہ دیکھا کہ اس کال کا جواب کون دے رہا تھا وہاں پہ. وہ تو خود ہی جواب دے رہا تھا, وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. تو وہ بڑی بیوٹیفل, مجھے تو وہ الفاظ بھی بھول گئے جو میں نے کہے ہیں کہ وہ جو فطری آواز ہے وہ انسان کے اندر ہے, اب وہ شعور میں آگے اس کا جواب دے. ٹھیک ہے, تو اطہر آپ یہ کیا لیش یا کچھ یہ آپ کرتے جائیں پلیز, وہ بھیجتا جائے, اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں. بے شک بے شک. معاف کیجیے گا اطہر علی خان صاحب, میں بھی تھوڑا اس میں جی میں آپ کو انوائٹ ایڈ کرنے کروں والا گا. تھا, پلیز پلیز. ہاں میں بھی ایڈ کرنے والا تھا. اچھا, میں صرف یہ بتانے والا تھا کہ کیونکہ میرا مذہب کی دنیا سے تعلق بہت کم رہا ہے. مذہبی تو ظاہر ہے اس میں رہا ہے, لیکن مذہبی خیالات سے کم رہا ہے, اسپریچولیٹی سے زیادہ رہا ہے. تو اسپریچولیٹی میں یہ بتاؤں گا کہ جب میں حضور کے اس میں آیا تو اس سے پہلے مجھے اس چیز کا پتا تھا کہ عشق خداوندی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. خدا کے قوانین یا جو شریعت ہے اسے بھی عشق خداوندی, کیونکہ آپ محبت کا نام دیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں اسپریچولیٹی میں عشق کا نام دیا جاتا ہے, تو وہ بات ایک ہی ہے. تو نہیں, وہ بات جو ایک ہے نہیں. وہ اس سے بہت اعلیٰ ہے. نہیں, بات ایک نہیں ہے, میں ابھی تشریح کر دوں گا.
جی عشق جی اور محبت میں فرق ہے. چلو آپ کہہ رہی ہے لیکن یہ فرق بتانا بڑا ضروری ہے. جی عشق ہاں کیا نہیں ہے؟ نہیں وہ حضور وہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ محبت جو ہے وہ آ، آ، بغیر دیکھے کی جاتی ہے، جب دیکھے تو پھر عشق شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ نے پہلے نہیں بھی بتایا تھا نہیں، میں پھر بتا دیتا ہوں تاکہ کہ عشق دیکھ کے کیا جاتا ہے اور محبت بغیر دیکھے. نہیں، میں پھر بتا دوں گا. آپ جی جی سوال جی جی اپنا مکمل کریں پلیز. نہیں بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس چیز کا مجھے پتا تھا کہ جو خدا کے احکامات ہیں مذہبی دنیا میں، تو خدا کا عشق جو ہے، خدا کی محبت اس سے کافی آگے ہے. جی جی، مطلب اس مجھے پہلے پتا تھا، میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں فاؤنڈیشن تھی. کیونکہ میں اسپریچولیٹی میں یہ ہے، مذہب میں نہیں ہے، اسپریچولیٹی میں ہے. جی، تو آپ یوں جی دیکھ، عشق بغیر دیکھے نہیں ہوتا. آپ نے تھوڑا سا الٹ پلٹ کر دیا. اور محبت سننے سے بھی ہو جاتی ہے، یہ فرق ہے. عشق تھیاں تھیاں ہے، عشق کے اندر سکر آ جاتا ہے، آدمی بلائنڈ ہو جاتا ہے. اور سہو میں یہ ہے کہ آدمی ہوش میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اردو کا الفاظ ہے، میں شاید صحیح لفظ کا مجھے نہیں پتا، لیکن عشق فنا ہوتا ہے اور محبت بقا ہوتی واہ، ہے. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا لحاظ رکھیں. ہم نے عشق کی دنیا سے نکل کر اس کی بقا کی دنیا میں جانا ہے. لیکن پھر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی محبت کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی تو پوچھیں. آپ پوچھتے ہی نہیں مجھ سے. اب میں کیا کروں، میں بھی پھر اٹک جاتا ہوں کہ بھائی یہ محبت پہ جا کے ان کی گاڑی ختم، تیل ختم ہو گیا تو ہم بھی وہی لگے رہے. لیکن ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں حضور محبت کے بعد بھی کوئی اور چیز ہے؟ ہاں ہاں، اگر ہے تو ذرا بتا دے. تو میں کیا بتاؤں، اس سر کو نہ چھیڑے، اس تار کو نہ چھیڑے، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا راگ نکل آئیں گے. ہے جی. جی واہ. تو جی شکریہ فقیر صاحب. جی حضور بہت شکریہ. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. جی ہم اگر چلتے ہیں جی ہمارے اگلے ممبر برادر عاصم چٹھا صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ کو کوئی سوال کوئی بات کرنا چاہیں حضور سے. جی تھینک یو سو مچ حضور، آپ پہ بہت خدا کی سلامتی ہو. جی آپ کی ایک دفعہ جب آپ نے مجھے بتایا کہ تم نے جب وہ 200 یورو بھیجا تو اس کا وہ جو پیپر تھا اورن کھٹولا بن گیا، تو مجھے اس چیز سے یاد آیا کہ جب میں 5-6 سال کا تھا، چھوٹا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ اس وقت بھی مجھے خواب میں ایسا نظارہ آیا تھا کہ میں جیسے اڑن قالین پہ بیٹھا ہوں، اڑتا جا رہا ہوں، مجھے پریاں سیر کرا رہی ہیں، نیچے مجھے روشنی نظر آ رہی تھی. تو مجھے یہ چیز چند دن پہلے یاد آ رہی تھی کہ اس طرح سے واقعہ میرے ساتھ بچپن میں ہو چکا ہے شاید. تو اس بات پہ آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا بچوں کو اس طرح پریاں سیر کراتی ہیں اڑن کھٹولے پہ یا کوئی چیزیں؟ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو جواب دے دیتا ہوں. پریاں تو ایک ہے نا جس کا ہم نے سنا ہے، وہاں تو کھربوں رنگ کی مخلوقات ہیں. تو وہ ایک دن ہماری بچی کھیل رہی تھی یہاں پہ صحن کے اندر، اکیلی کھیل رہی، اکیلی ہی باتیں کر رہی. واہ. تو میں نے مجھ پہ تو وہ چیز کھل گئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ فرشتے بچے اسے باتیں بھی کر رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں. اچھا میں بھی دیکھ رہا تھا وہ تماشا کہ کھیلے ہم جو لیا، ارے باغوں میں باہر. خدا کی دنیا میں عجیب عجیب مخلوقات آپ کو ملے گی رستوں. کیا وہ جنت نہیں ہوگی؟ کیا وہ ایک عجیب عالم نہیں ہوگا کہ ابھی 5-10 میٹر گئے تو ایک دم ایک حسن عجیب مخلوق آ کے آپ کو بھی کھینچ کے بٹھا دے درختوں پر. تو اس کی ماں نے یہ اوپر کی
کھڑکی کھول کے پکارا کہ ہم نے جانا ہے تو آ. تو اس نے کہا مجھے پتا ہے تو نے کہاں جانا ہے. اس کی ماں کا بکر ہے گی کہ میں نے تو بتایا ہی کسی کو نہیں. اس نے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے؟ کہا میں فرشتوں بچوں کے ساتھ کھیل رہا. تو کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں تو نے وہاں جانا ہے. نام لے دیا. تو وہ پھر نیچے آئی, مجھے بتایا. میں تو ہکا بکا رہ گئی. اگر آپ بچوں کی صحیح تربیت کر دیں اور اگر آپ اب مسایہ جو ہے وہ بچوں کے وہ شعور کو کھول دیتا ہے جنہیں یہ بند کر بیٹھے ہیں بس بھی. جی اچھا وہ کل بچی آئی کیونکہ تو اس کی ماں جا رہی ہے وہاں پہ پارلیمنٹ پہ. آتے کے ساتھ ہی گلے لگی اور اس نے اپنی فہرست بنائی ہوئی تھی کہ اتنے دنوں میں وہ اس کی خدا سے کیسے کیسے ملاقات ہے. واہ واہ. اور وہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دے رہی تھی, فضول قسم کی. وہ بتاتی جا رہی اور میں سنتا جا رہا, بتاتی جاتی. تو اس کی ماں نے کہا مجھے تو یہ بولنے نہیں دی. تو دوسرے بیٹھے تھے کسیانہ سارے. تو وہ بچے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کون کون سی مخلوق آتی ہے. تو پریا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ تو آداب ہیں زندگی کے. نیا آدم آپ کو اسی دنیا سے تو آشنا کر رہا ہے کہ یہ پرانی دنیا سے ہماری نجات ملے جو یہ مصیبت ڈال گیا یہ پرانا آدم, تاکہ وہ مخلوقات جو آسمانوں پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھیلیں, ہمیں اپنی دنیا میں لے کے جائیں. لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو ورلڈ. تو پریا کیا چیز ہے؟ میں نے تو اتنی مخلوقات دیکھ چکا ہوں کہ اس کے بعد خدا بھی وہ مخلوقات نہیں دکھاتا بلکہ اگلی دکھاتا ہے. کہتا ہے آگے آگے چل تاکہ اگلی مخلوقات. میں نے تو اتنا کچھ بنا چکا ہوں کہ جیون بیت جائیں گے تو نہیں دیکھ سکے گا. تو پریا کیا چیز ہے؟ ہاں ہوتی ہے. بچے بڑے کیا کہتے ہیں ان میں شعور جو ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان سے واقعات ہو جاتے. میں نے پاکستان میں خود دیکھا, میں نے ہاتھ پہ پڑھ کے پھونک ماری, بڑوں بڑوں کو بلایا جو یہ مذہبی ہیں. میں نے کہا کوئی نظر آ رہا؟ کہتے کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا پھر میں نے بچوں کو بلایا جو چھوٹے تھے, پھونک ماری. اور میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ سارے اکٹھے ہو گئے کہنے لگے یہ کیسی دنیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. واہ تو بچے تو پیدائشی نبی پیدا ہوتے ہیں. واہ. یہ کون ہے جو بگاڑ دیتا ہے ان کے شعور کو, ان کے دماغ کو, اور مٹی میں ملا دیتے ہیں. تو غالباً یہی جواب تھا جو چٹا صاحب اگر یہی پوچھ رہے تھے. جی جی سر بہت شکریہ. چڑھا جی صاحب جی آپ حضور تھینک یو, سمجھ آ گئی جی حضور, سمجھ آ گئی, جزاک اللہ, تھینک یو سر. جی. جی شکریہ. خدا کی سلامتی ہو برادر محترم. اوان صاحب کیسے ہیں آپ کی طبیعت مزاج کیسی ہے؟ حضور سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے. جی خدا کا سلامتی ہو جی. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بڑا مزہ آ رہا ہے, سن رہا ہوں. میں تو یاد آ رہا تھا مجھے, شعر یاد آ گیا علامہ اقبال کا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. واہ. تو یہی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ کبھی سامنے آئے پھر میں سجدے کروں اور مزہ بھی آئے, مجھے چوموں. جیسے وہ موسیٰ کے زمانے میں ایک گڈریا اپنی بھیڑ کو پیار کرتا تھا, تو ہم بھی دل میں یہ خواہش لیے بیٹھے ہیں, سامنے آئے تو اپنے دل کی پیاس بجھائیں. اور یہی سوچتا ہوں کبھی کبھی. وہ بھیڑیے کے پاس تو نہیں آیا تھا وہ, لیکن بایزید کا بتا دیتا ہوں. جی وہ یہ واقعہ ہے کہ بایزید نے کہا کہ اگر میں اپنے دل کی دنیا خالی کر دوں
اور سوائے تو ہی رہ جائے تو آئے گا؟ خدا نے کہا آؤں گا. تو باجدید نے جو پوچھا وہ یہ تھا. یہ اب مسلمان کہیں گے یہ تو نہیں پوچھا. بھائی باجدید کو تو میں تو روح کی دنیا سے روز جانتا ہوں, تمہیں کیا پتا؟ اس نے کہا کب آئے گا؟ انہوں نے کہا جب تو خالی کر دے گا. خدا کو کون سی وقت کی قید ہے. 20 سال گزر گئے, دستخط ہوئی, آواز آئی کہ کیا باجدید گھر پہ ہے. آواز کہہ رہی تھی کیا باجدید نے خالی کر لیا اپنے آپ کو. باجدید نے جواب دیا باجدید گھر پہ ہے. تو پتہ لگا کہ ابھی خالی نہیں ہوا. پھر 20 سال گزر گئے. ایسے ٹائم گزرتا رہا, کوئی 70-75 کے درمیان خالی. تو ان کی بھی عمر لگ بھگ یہیں پہ ہے. بدڑیے کے لیے تو کوئی زور نہیں ہے, کیونکہ وہ تو رومانٹک, ایک ہوتا ہے ریئلسٹک محبت, ایک ہوتی ہے رومانٹک. وہ تو ایسے گیت گا رہا تھا, لیکن جس نے خالی کیا وہ باجدید تھا. تو جب اسی عمر ہو گئی ایوان صاحب کی طرح, تو اب تو جانے کا وقت آ گیا تھا. تو وہ بھی چاہتا تھا کہ خدا آئے تاکہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر. تو اس وقت جب وہ آواز آئی کہ کوئی گھر پہ ہے, تو باجدید سے بولا ہی نہیں گیا, غم یہاں پہ اڑ گیا. 3 دفعہ آواز آئی کیا باجدید گھر پہ ہے. تو کہا اب یہاں کوئی نہیں ہے. یعنی یہ گھر خالی ہو گیا. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. یہ جو دل غم ہے, یہ غموں میں ڈل جائے گا. یہ حسین چاند ہے یا کوئی دیدہ حیراں کوئی, یہ میرا دل ہے یا وحشت ویراں کوئی, کون اس الجھی ہوئی زلف کو سلجھائے گا. واہ. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. تو وہ تو آنے کے لیے تیار. وہ سنا نہیں ہے آپ نے, حبیب اجمی مرید ہے, حسن بصرہ مرشد ہے. تو بغیر بتائے ملنے کے لیے آ گئے. عربی ہے, یہ اجمی ہے. صبر کرتے کرتے جب پہنچے ہیں تو مغرب کی نماز کا وقت تھا. تو انہیں تو پتہ نہیں تھا حبیب اجمی کو, وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور یہ جلدی سے وضو کر کے یہ پیچھے کھڑے ہو گئے, وہ جو لوگ تھے ان کی قطار میں. اب انہیں سارا قرآن غلط پڑھنا شروع کر دیا. حبیب اجمی الحمدللہ, لو جی کام ہی بیڑا, پورا ہی قرآن غلط کر پڑ گیا, سورۃ فاتحہ. تو جب یہ شروع میں سنا یہ تو غلط پڑھ رہا ہے, تو حسن بصرہ نے اپنی نماز توڑ دی کہ یہ تو جو کچھ پڑھ رہا ہے یہ تو سارا معاملہ ہی پٹھا ہوتا جا رہا ہے. خیر اسلام تم پھیرا تو پتہ لگا کہ حبیب اجمی کو میرے مرشد ہیں. وہ گلے لگ کے رونا چاہا تو حسن بصرہ بڑے ناراض ہوئے. تو نے آج قرآن کا جو قیمہ بنایا ہے, جو تو نے غلط پڑھا ہے, میں نے تو اپنی نماز توڑ دی. بڑے غمگین ہوئے. اب وہ اجمی تھے, وہ زبان پہ یہ عربی نہیں چڑھتی ہوگی. اب یہ حبیب حسن بصرہ کی بھی تمنا تھی کہ اگر میں خالی کر گیا تو آئے گا. انہوں نے بھی کہا تھا, خدا نے اسے بھی کہا تھا کہ آؤں گا.
تو اس رات خدا کی ذات اس سے ملنے آئی حسن بصری سے اور کہا کہ اے حسن بصری، تو نے کل پچھلی دفعہ اپنی نماز توڑ دی تھی کیونکہ وہ غلط قرآن پڑھ رہا تھا، اگر تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو میں تجھے روز ملنے آتا۔ واہ واہ، وہی نا بات کہ غلط پڑھتے ہیں، یہ ہے دنیا دار، غلط مطلب لیتے ہیں۔ اگر پچھلی رات تو اگر پڑھ لیتا حبیب اجمی کے پیچھے، تجھے کیا پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا، اس کے دل پہ کیا حالت آ رہی تھی۔ ہاں؟ تو میں روزانہ تجھ سے ملنے آتا، اب بس آج آئے ہو اور اب تیری چھٹی ہو گئی۔ یہ پڑھ، یہ ظاہری پن جو ہے یہ بھی ہمیں مروا دیتا ہے۔ دل کی حالتیں درست کر لو۔ اب تو بہت کتابیں آ گئی ہیں، تو ایوان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ سن لیا کریں اگر پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ سنتے جائیں تاکہ دل کی دنیا بدل جائے۔ جی 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 واسطہ بہت شکریہ۔ آپ نے کوئی اور بات پوچھنا چاہیں حضور سے، جب بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ پلیز جی جی پلیز۔ فقیر صاحب کریں۔ ہاں حضور، ایک اسپریچول لیڈر گزرے ہیں ماسٹر پاکستان میں، جی بہت بڑے گزرے، تقریباً 200 سال پہلے گزرے ہیں، حضرت سچل سرمست، شاید آپ نے نام بھی سنا، حضرت سچل سرمست کا۔ اچھا اچھا تو اس نے کہا ہے کہ بایزید بستامی کے لیے کہ بستامی نے کیسی بات کہی کوئی سمجھن والا ہو۔ آئے آئے بستامی نے کون سی بات کی تھی کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو کوئی سمجھنے والا ہو؟ آئے آئے کوئی کیا خاص بات تھی ایسی؟ یہ اس میں پھر تفصیل نہیں بتایا، لیکن اس نے یہ اپنے شعر میں کہا ہے کہ بستامی نے کہی بات کہی جو کوئی سمجھن والا ہو۔ میں بتا دیتا ہوں کیا بات کہی۔ جی حضور، یہی پوچھنا تھا۔ چلو ٹھیک۔ بایزید کی 2 زندگیاں تھیں۔ اچھا، ایک مخلص، ایک مخلص۔ میں فرق بتا دوں آپ کو۔ اچھا، جو مخلص ہے وہ لوگوں سے بھاگتا ہے، تنہائی تلاش کرتا ہے اور اکیلا پن۔ میری بھی یہی حالت تھی شروع میں۔ مخلص جو ہے وہ عوام میں بھی رہ کے، شور میں بھی رہ کے، ساری مصیبتوں میں رہ کر وہ خدا کی اس بات کا حق ادا کر دیتا ہے کہ جو میں نے کہا وہ تو نے وعدے پورے کر دیے۔ اب بایزید کی سن لیں، یہ مخلص تھے، اگر مخلص ہوتے تو خدا انہیں نبی بنا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے۔ روحانیت تھی، اس لیے صوفیہ بت، وہ کہتا ہے نا، وہ بتاتے ہیں سنت گرو جو یہ چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ کتنی پیاری بات بتائی گوتم بدھا نے، میرا نام بدھ نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کیونکہ اس کے ساتھ لگتا ہے نا گوتم بدھ۔ میرا نام تو گوتم ہے۔ فرق مخلص اور مخلص میں آ گیا۔ وہ بھی جاتے تھے جنگلوں میں روشنی کی تلاش میں، لیکن پھر وہ جنگلوں میں رہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، واپس نہیں آتے۔ جی میں بھی گیا لیکن میں مخلص تھا خدا کا، اس لیے میں پھر ان جنگلوں کو روشنی پا کے پھر میں باہر نکلا، اور میں نے سب ہنگاموں کے اندر، مصیبتوں میں کراس اٹھا کر
اس پیغام کو پہنچایا. ورنہ تو روحانیت باجدید کی، ابو شبلی کی، سری سکتہ رحمۃ اللہ، ان کی، حضرت جنید کی، کن کن کا نام لوں، روحانیت تو ان کے پاس بہت تھی. ہاں جی. لیکن جب صوفیت اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے، تو پھر خدا ان کو چھوڑ گیا. جی تو یہ ہے بات باجدید کی بھی. باجدید کو میں سمجھتا ہوں کہ باجدید، اب وہ سمجھے نہ سمجھے اس کی علیحدہ بات ہے جی. وہ اب بھی نہیں سمجھتا. میں ایک دفعہ عجیب سی ملاقات ہو گئی. ایک روح نور میں پرواز کر رہی تھی. اچھا، میں نے کہا باجدید دیکھ رہا ہے تو ذرا میں بھی نیچے اتر جاؤں. ٹھیک ہے. جی یہ فقیر صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی یہ سن رہے ہیں؟ صاحب آپ سن رہے ہیں نا جی؟ ہمارے ساتھ ہیں وہ، ان کا صرف مائک آف ہے. جی حضور، میں بالکل مائک بند تھا، سوری، اچھا اسی لیے میں نے لیٹ ریپلائی کیا. میں بالکل سن رہا ہوں. اچھا. جی میں سن رہا ہوں. آپ اسی پوائنٹ پہ میرے خیال میں آ رہے ہیں کہ وسطامی نے وہ کون سی بات کہی تھی جی سن لیں. جس کے لیے وہ اشارہ کیا ہے. ہاں جی. تو جی وہ، تو میں نے کہا اب بھی نہیں بدلی آتے باجدید کی. تو میں ایک دفعہ پرواز کر رہا تھا، تو میں باجدید کی دنیا سے گزرا. نیچے دیکھا تو باجدید. تو میں نے کہا میں مل لوں. تو بڑے پیار محبت سے. تو جب میں نیچے اترا تو میں نے دیکھا ایک نوری روح پرواز کر کے جا رہی تھی. میں نے کہا باجدید، اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا کہ اسے چند سوالات کرنے. تو میں نے آواز ماری. میری آواز تو خدا کی آواز سے ملتی ہے. واہ. تو یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں کہ وہ گل کو کون سمجھے گا. اب یہاں پتہ لگے گا وہ خود بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا. جی. کہتے پھر بیشتی کرتا. میں بیشتی نہیں کرتا. وہ میں تو پیار کرتا ہوں. میں تو کہتے کہ عزت خدا کی عزت تو پھر ابلیس بھی کرتا تھا. اس نے کہا نہیں تھا کہ مجھے تیری عزت کی قسم. لیکن محبت نہیں کرتا تھا، پیار نہیں کرتا تھا. پیار کرتا تو پھر دماغی وجہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب میں آج صبح جواب دے رہا تھا اپنی بیوی کو، میں نے کہا وہ آگے تھا یا پیچھے تھا، اندھیروں میں تھا یا اس سے پرے تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے تو پیار کیا ہے. اچھا، تو وہ روح مڑی نوری. اس کا نور باجدید سے بھی بہت آگے ہے. تو میں نے کہا باجدید سوال کر لے. اور وہ جھل مل کر رہی تھی نور. تو کہنے لگا آپ پوچھیں اسے. میں نے کہا میں پوچھتا ہوں. کہا اسے پوچھیں کہ اس نے کلمہ محمدی پڑھا ہے. میں نے پوچھ لیا. میں نے کہا تو مسلمان ہے، تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا محمد کون ہوتا ہے؟ سنے نا، شریعت پہ چلتی ہوں. انہوں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال کرتے گئے. وہ کہتی جب کہ محمد کیا، اسلام کیا، جب ان کے جنم بھی نہیں ہوئے تھے میں جب سے خدا کے ساتھ. تو وہ تو بھی چلی گئی روح، نور پرواز کر گئی. تو مجھے کہنے لگے کہ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتی، جب تک مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کہ یہ اتنی نوری اور اتنا نور ہے. اس کا پتہ لگ گیا. یہ حقیقتیں ہیں، آپ پر کھلیں گی کبھی جا کر زمانوں کے بعد. میں ان کا حال ابھی بتاتا ہوں. اب بھی کبھی جب آتی ہے پھولوں پہ یہ بہار، نغموں میں اپنے قصہ سناتی ہے بار بار. تو میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں، بیسٹی میں کسی کی نہیں کرتا. میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی
मोहम्मद साहब ने गवाही दी रूह की दुनिया में, ये इसने सच कहा। मैंने कहा अगर सारी उम्मत एक तरफ इकट्ठी हो जाए, अहले बैत एक तरफ तकड़ी में रख दिए जाए मैदान में, और एक तरफ मेरी मोहब्बत की जाए, मेरी मोहब्बत जो है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा जो मोहम्मद साहब के साथ है। तो खलबली मच गई रूह की दुनिया में। ये देखो ये क्या बेइज्जती कर दी अहले बैत, मोहम्मद साहब को भी सुना दी, सब कुछ सुना दिया। ये तो बेइज्जती हो गई सबकी, सहाबा की भी, ताबीन की। लेकिन फिर मोहम्मद साहब को जब मौका मिला तो कहा कि वो जाहिद सच कहता है। वाह। हाँ जी, वो कहीं और पहुंच के बता रहा है, तुम तो वहां पहुंचे ही नहीं। हाँ जी। तो फिर मोहम्मद साहब ने एक दफा एक ऐसी बात कर दी, वो साहबा भी, अहले बैत भी हैरान लगे। कहा असल में हाशमी जो है, बनी हाशम इनका कबीला था खास। कुरैश तो ये सभी थे ना, इनके कबाइल थे। असल में बनी हाशम जो है वो जाहिद है, आहा। और मेरी मोहब्बत उससे अहले बैत से भी बहुत आगे है। तो मैं, मुझ पे ये इल्जाम तराशियां, हम अंधों की तरह थोड़ी है जी। हम, आप शुक्र करें खुदा की नेमतों का, इनायत का, कि मैं आपको वो हाल बताता हूँ लाइफ, कि जब कभी आप शायद ही पहुंचे वहां, जी, तो आपको आज एक राज और बता दिया है। जी जी बहुत शुक्रिया जी। हम यहाँ पर हमारे अगले मेंबर के पास जाने से पहले, सैयद साहब से, उनसे भी जाने से पहले मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबरान से कि हजूर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आज की स्ट्रीम पे प्लीज सभी अहबाब कमेंट्स जरूर दें। हाँ सैयद साहब, खुदा की सलामती, आपने हाथ खड़ा किया था, हजूर कुछ कहना चाहें वो भी जी प्लीज, उसके बाद फिर आप अपनी बात जी होगी। जी जी। अतर साहब, ये आपने बहुत अच्छा रिमाइंड करा दिया। ये जी भी, इससे भी ज़रा और राय आएंगी लोगों की। जी कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं ये करने। हजूर, मैं जो फ़कीर साहब ने एक बात की थी उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। हजूर, जाहिर साहब, इन्होंने, सॉरी, फ़कीर साहब के मुंह से एक बात निकल गई, शायद उन्होंने ना चाहते हुए कहा या पता नहीं गलती से हो गई, तो वो क्लैरिफाई हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने फरमाया था कि, फ़कीर साहब ने फरमाया था कि ये जो खुदा के कवानीन यानी शरीयत है, तो जी ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल खुदा के कवानीन नहीं है। इसमें कोई भी बिल्कुल शक नहीं है कि शरीयत ने जो, जब शरीयतें आई तो उस वक्त इंसान बिल्कुल जानवर था, इसमें तो शक नहीं है। बिल्कुल जानवरों की तरह रह रहे थे, और उन जानवरों को सीधा करने के लिए थोड़ा सा वो कवानीन ज़रूरी थे। लेकिन ये कहा जाए कि जी वो खुदा के बनाए हुए कवानीन थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये इंसानों ने, जैसे हजूर आपने अक्सर अपनी बुक्स में भी और लेक्चर्स में भी इसको काफ़ी वजाहत की हुई है। इसके ऊपर अगर आप एक आध मिनट रोशनी डाल दें, ज़्यादा नहीं बेशक, क्योंकि ज़्यादा वक्त और अहम लोगों का भी है, जी बाकी जी लोगों का भी। जी जी। तो बहुत शुक्रिया। शरीयत जो है सैयद साहब, वो कवानीन नहीं है। कवानीन उसे कहते हैं जो कायनात को बनाते हुए प्रिंसिपल रखे उसने, ऑर्डर, जी जी जी। और समझे ना, शरीयत जो है इसे आदाब कहेंगे जिंदगी के। तो ये कवानीन में नहीं है। अगर कवानीन होते तो वो तो फिर ईसा भी नहीं बदल सकता था। कवानीन अपनी जगह पे है। अब देखिए एक पहाड़ है, मैं एक मिसाल देता हूं। उस पहाड़ के अंदर से 50 किलोमीटर आप सुरंग बनाना चाहते हैं ट्रेन के लिए, आप देखें कितना वक्त लगेगा। लेकिन एक और है जिसके पर हैं पंख, वो ऊपर से परवाज कर जाए, पहाड़ पीछे रह जाए। ठीक है। तो शरिया जो है, ये जैसे आप किंडरगार्टन में जाते हैं तो आपको बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है ये चम्मच यहाँ पे रखना है, ठीक है, ये जो प्लेट है इधर रखनी है, ये करना है, ये नहीं करना। ये कवानीन में नहीं आता, ये तरबियत में आता है।
تو ہم اس شریعت کو قوانین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قوانین اگر محبت نکل بھی جائے قوانین سے، لیکن محبت اس قوانین کو نہیں توڑتی، وہ سرنگوں سے نکل کے نہیں جاتی، وہ پنکھ لگا کے اوپر سے پرواز کر جاتی، خدا کے جو پرنسپل آف کریشن ہے۔ اچھا، اب جو ہے قوانین جو ہے وہ تو عیسیٰ اگر قوانین بھی وہ بھی نہیں توڑ سکتا، اس لیے جب اس کو کہا گیا کہ تورات کی روح سے شریعت یہ کہتی ہے، تو اس نے شریعت کو توڑ دیا، آداب زندگی کو توڑ دیا۔ جو تربیت کی تھی موسیٰ نے، اس کو اس نے توڑ کر صحیح وضاحت کر دی کہ وہ صحیح نہیں تھا۔ اس نے کہا پہلا پتہ اس کو وہ مارے جس نے خود زنا نہ کیا، وہ سارے زانی کھڑے ہوئے تھے۔ تو شریعت قوانین میں نہیں آئے گی، پلیز، یہ آداب میں آئے گی، زندگی کے آداب میں۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ٹریفک کراس کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ وہ ریڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بتاتے ہیں گرین پہ تو نے جانا ہے۔ اب وہ بچہ 18 سال کا ہو جائے تب بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ سڑک کراس کریں گے؟ ہاں جی۔ تو یہ شریعت آداب زندگی ہے کہ جیسے جانور کو بندے کا پتر بنایا جاتا ہے، لیکن بنتا پھر بھی نہیں ہے۔ یہ کتنی شریعتیں آئیں، یہ بندے کا پتر بن گیا۔ قوانین اور ہے، بالکل بالکل، یہ کبھی نہیں بنا، ابھی تک نہیں بن سکا۔ قوانین وہ جو ہے وہ سائنس بھی نہیں توڑ سکتی۔ جیسے وہ سائنس کہتی ہے جو کچھ ہمیں سائنس میں ہم ایکسپیریمنٹ سے ملے گا، وہ قوانین تو پہلے ہی تھے موجود، ہم نے اس طرح ڈھونڈا اس چیز کو۔ جیسے ایسٹر میں والدین بچوں کے لیے انڈے شنڈے تحفے چھپا دیتے ہیں، تو بچے جب ان کو پاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ضیافت کیا۔ تو وہ جو تھا بہت بڑا فلسفر، مجھے نام بھول گیا، اس نے کہا creation itself is the fact, don't need any explanation۔ ٹھیک ہے، تو جو کچھ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم دریافت کریں گے اپنی انٹیلیجنس سے، یہ کوئی خاص چیز ہمارے لیے ہوگی، وہ تو آلریڈی قوانین میں ہے، پہلے خدا نے رکھے ہوئے۔ تو اس کو تھوڑا سا فرق کر دینا پلیز۔ ان کو کہیں کہ یہ شریعت جو ہے یہ آداب ہے، ان کو جانوروں کو، جیسے وہ اقبال نے کہا بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ ڈنگر کو انسان، پھر انسان سے اس کو آہستہ آہستہ باخدا بنانا چاہتی ہے، لیکن یہ بنتے نہیں۔ بے شک حضور، بے شک۔ یہ جو آپ نے حضور پوائنٹ ابھی پریزنٹ کیا جی کہ جی اگر یہ خدا کے قوانین ہوتے، مثلا اگر ہوتے، جی، تو یسوع اس کو کبھی نہ توڑتا، اور سوال ہی فرشتے بھی پیدا نہیں توڑ سکتے۔ فرشتے بھی نہ توڑتے۔ بے کون شک توڑ حضور، سکتا ہے اس کی قوانین؟ اس جی کا جی، ایک قوانین ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ قانون ہے اس کا۔ توڑ کے دکھائے کوئی، چاہے فرشتے آ کوئی جائیں، نہیں توڑ، چاہے محمد بے صاحب آ شک۔ جائیں، یا کوئی نبی یا میں آ جاؤں، کوئی توڑ کے تو دکھائے۔ تو آج سے یہ تھوڑا سا یاد رکھنا ہے کہ مذہب کی جو شریعت ہے وہ آدمیت سے بندے کا پتر بنانے آتی ہے، آہستہ آہستہ سے سنوارتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی لیکن حضور، میں حضور یہ شریعتیں نبیوں نے دی ہیں نا، فرشتوں نے ہاں جی، فرشتوں نے دی، خدا کے تو قانون ہیں نہیں جو نہ، اٹل ہیں۔ شریعت اٹل تھوڑی ہے۔ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں نے اور نبیوں نے یہ شریعتیں ہیں اپنی امتوں کو دی ہیں، خدا کے قانون تو اٹل ہیں، وہ تو نہیں وہ بدلتا، نہیں بدلتے۔ تو وہ تو لا تبدیل ہے۔ جی، لیکن جو فرشتوں نے دیا وہ تو ایک بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو مکس کیا گیا وہ پھر نبیوں سے پوچھے آپ نے کیا مکس کیا ہے اس کے بیچ میں؟ اگر میں بتاؤں گا تو پھر کہیں گے جی حضور کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے. بڑے تھے وعدے جو محمد صاحب اور جبرائیل کے درمیان ہوئے. پھر جبرائیل نے کہا میری بات ہو گئی. جی تو کہا جا کے خدا سے پوچھو. اب یہ راز میں کون ہوں، وہ تو خدا کے پاس جاتے ہی نہیں تھے. وہ 12 کروڑ فرشتے تھے جبرائیل جیسے، ان میں سے جو خاص تھے وہ میٹنگ کر کے فیصلہ کرتے تھے. اور پھر جبرائیل کہتے تھے میں نے، خدا نے یہ جواب دیا ہے. تو پتہ لگا یہ سارے جھوٹے بیٹھے ہوئے. نہیں، اس میں مسلط تھی. اس میں یہ تھا کہ نبیوں کی روحانیت وہاں تک نہیں پہنچی. تو بچوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ اب ایک بچہ ہے وہ جہاز دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں لاشعوری بات کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ کس نے بنایا؟ باپ کہتا ہے یہ انسانوں نے بنایا. اب وہ لاشعوری ایک اور بات کہہ دیتا ہے، یہ بنا کیسے ہے ذرا مجھے یہ بتائے. اب وہ اگر باپ انجینئر بھی ہے، اگر وہ تفصیلات بتائے گا بچے کی سمجھ میں آئے گی؟ نہیں. نہیں آئے گی. جی بس یہ فرق ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہم جہاں حضور شریعت کو ایتھک اینڈ مورل ویلیوز کہہ سکتے ہیں جی. ہاں یوں کہہ لیں، ہاں یہ کہہ لیں. جیسے کنفیوش نے اپنے قانون بنائے تھے نیکی کے، ٹھیک ہے؟ جی اور وہ نیکی کے استاد اور اسٹوڈنٹ کی رشتہ کیا ہے، اس قسم کو اس میں ایتھکس اور مورل ویلیو. سکرات نے رکھی تھی یہ کہ اس کے جو اصول رکھے تھے اس نے ایتھک مورل. تو اس کی جو اسکول تھا اس میں آپ زور سے بات نہیں کر سکتے، سکرات نکال دیتا تھا. جی کوئی چیخ کے بات کرے نا، وہ کہتا تھا ہمارے اسکول میں نہ ہے، یونیورسٹی میں نہیں پڑھے گا. پھر اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ آہستہ آہستہ دھیمے ایک دوسرے سے اپنے خیالات جو کچھ بھی ہے بتانا ہے، بحث نہیں کرنی. جو بحث کرتا تھا سکرات اس کو بھی اسکول سے نکال دیتا تھا. ٹھیک ہے، سکرات نے یہ بھی اصول رکھا تھا. ایتھکس مورل ہو گیا نا، یہ اصول آ گئے. جی آداب زندگی آ گئی نا، آداب سے. زندگی آ گئی. جو لڑے گا جھگڑے گا اس کو بھی نکال دیتا تھا. ٹھیک ہے، جو غصہ کرے گا سکرات اس کو بھی نکال دیتا تھا. اس نے ایتھکس مورل یہ آداب زندگی اس نے بنائے تھے. ٹھیک ہے، جو اپنے دل میں یہاں رکھ کر بغل جائے گا اور بعد میں اگر اظہار ہو گئے تو ہم اس کو بھی نکال دیں. تو سکرات کہتا تھا، اس کے اصول تو پڑھے ہیں میں نے، پڑھے اب مجھے کچھ یاد نہیں آ رہے. سکرات کہتا تھا ہم یہاں اس اسکول میں سکرات کے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، لڑنے جھگڑنے اور بحث کے لیے نہیں آتے. اب دیکھیں نا اونچی آواز میں نہیں وہ بات کرنے دے رہا. دھیرے دھیرے مچل اے دلے بے قرار کوئی آتا ہے جی. تو یہ اس نے اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آداب زندگی ہے. اب انہوں نے سکرات کے ساتھ ایک ایسے زمانے بھی آئے، اسے اتنا تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا اس بیچارے بوڑھے کو. تو اس کو کہا یہ زہر کا پیالہ پی. اب آپ کے سامنے کوئی رکھے زہر کا پیالہ، یا میں بڈھا ہو گیا ہوں میرے سامنے رکھے تو میں تو نہیں پیوں گا، زبردستی کوئی پلا دے تو پلا دے. اس نے وہ پیالہ لے کے زبردست گھٹ گھٹ کر کے پی گیا. تو کتنا تنگ آیا ہوگا سکرات، اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. اس پہ اتنی مصیبتیں وہ گڑ گڑ کے پی گیا. تو میں نے سکرات سے پوچھا بھائی تیرا تو مجھ سے زیادہ بہت بہادر نکلا، میں تو زبردستی پلا دیتے تو منہ میں تو. اور اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میری بس ہو گئی تھی، میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، اور میرا یہ حال ہو گیا تھا
کہ جب وہ زہر کا پیالہ دیا تو میں نے کہا بوڑھا تو میں ہو گیا, میں کسی وقت بھی جا سکتا ہوں, اب اپنے جیون کو امر کرنا ہے. تو پریمی وہ نہیں, پریم کہتے ہیں پیار کرنے والے کو, پریمی وہ نہیں جو پریم کرتا ہے, پریمی وہ ہے جو جیون کو اپنے پریم سے رنگین کر جاتا ہے, اصل پریمی وہ. جی جی حضور, یہ دیکھیں اس وقت کہ یہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں, ذرا سارے دوست بھی سمجھیں, دیکھیں بھی کہ دیکھیں جتنے ملکوں میں بھی شریعتیں اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نافذ ہو جائیں, حالانکہ وہ دنیا کے کسی ایک کونے میں بھی نافذ آج تک نہیں ہو سکی, کسی ایک محلے میں بھی نافذ نہیں ہو سکی, کنٹری یا ملک تو چھوڑیں آپ. اچھا, اب وہاں کے جہاں شریعتوں کا بڑا پرچار ہوتا ہے, وہاں سے لوگ بھاگ بھاگ کر اس ملک سے بھاگ بھاگ کر ایسے ملکوں میں جا رہے ہیں کہ جہاں شریعتیں نافذ نہیں ہیں یا نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. یہ بھی ایک پہلو ہے یہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پریکٹیکل اس لحاظ سے بھی اس زمانے میں نہیں رہی, کہ ورنہ وہ لوگ وہیں پہ خوشی سے, بلکہ الٹ ہو رہا ہوتا. یہ ویسٹرن لوگ ایک ایسی جگہ جا رہے ہوتے کہ جہاں پہ شریعتیں نافذ ہیں یا ہونے کی, نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ چیز ہمیں بتاتا ہے کہ یقیناً یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, یہ کسی مخلوق کی بنائی ہوئی مطلب ہے کہ آداب ہیں, یا اس کو عارضی طور پر کوئی قوانین کہہ لیں, یا انسانیت گر رہی تھی تو اس کو چلو کچھ کھڑا کرنے کے لیے آداب سکھا دیے گئے. یہ وہ چیز نہیں ہے جو اب دکھائی دے رہی ہے, یہ تو 2000 سال عیسیٰ کے دور میں اس کا سنے نا تاکہ پتہ لگے, وہ یہ تو اپنا منہ اس وقت بھی چڑھا رہی تھی یہ شریعت. بے شک حضور, ایک میں بتاتا ہوں واقعہ, 1 منٹ دے دیں ذرا, آپ سنبھال لیں. اچھا جی حضور, بہت شکریہ حضور. میں یہاں عرض کروں گا جی کہ خدا کی عنایت سے جتنے بھی ہمارے ساتھی مشن میں آ رہے ہیں, جیسے پولینڈ سے فیملی پوری کی پوری مسیح جماعت کے ساتھ وہ عہد وفا کر چکی ہے. پچھلے ویک میں ایک امریکن ایک فیملی ہے, وہ پوری کی پوری فیملی حضور کے انہوں نے عہد وفا کی ہے, تعلیمات سنی انہوں نے. پاکستان میں تو آئے دن ہماری جو فیملیز ہیں پوری کی پوری فیملی, ماں بیٹی ان کی اور اس کے ساتھ داماد بچے سارے, اور تاکہ افغانستان میں بھی پوری کی پوری فیملی حضرت مسیح جماعت کی تعلیمات سے نہ صرف خدا کی ذات کا دیدار کر چکے ہیں, ان کی روحانیت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ان کے میاں بیوی دونوں کی, بچوں کی روحانی حصیں تک کھل چکی ہیں. یعنی کہ وہ بتا یہ رہے ہیں جی کہ جب ہم نے حق تعالیٰ کی یہ تصویر کے ساتھ الہی پیغام سنا تو ہم نے یہ دیکھا, ہم نے الہی پیغام سنا تو ہم نے یہ کیا, ہم نے الہی پیغام سنا. یعنی کہ خدا کی تعلیمات میں, ہمارے سچے آسمانی والدین کی تعلیمات میں اتنی طاقت اور اتنا اثر اور ایک ایسی سچائی اور ایک ایسی محبت ہے کہ جو واقعی سچ میں جو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں خدا کے لیے, جو طلب رکھتے ہیں خدا کی, ان کے اوپر ایک سحر انگیزی کی طرح, جادو کی طرح اثر کرتی ہیں. اور وہ دن دن گاہے بگاہے اپنی وہ ٹیسٹمنیز بھیج رہے ہیں, بتا رہے ہیں. آئندہ وقت میں کچھ ہماری فیملیز یورپ تک بھی وہ سفر میں ہیں, تو ہم دیکھیں گے ان قریب وہ سارے لوگ جو خدا کی جماعت میں اس وقت شامل ہو چکے ہیں, خدا نے انہیں کیسے کیسے تحائف سے نوازا ہے, کیسی کیسی محبت کی داستانیں اور کیسی کیسی ملاقاتیں اتنی حسین اور اتنی رنگین, اتنی روحانی, اتنی مبارک ملاقاتیں وہ بتاتے ہیں کہ سن کے سنتے سنتے ہی ایک عجیب سا دل کے اوپر ایک رنگ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ محبت تو خدا کی محبت ہی ہو سکتی ہے, اتنی محبت تو خدا ہی دے سکتا ہے. اور اس کا جو اصل سر چشمہ ہے خدا, وہ اصل رنگ ضرور اس میں شامل کرتا ہے کہ یہ جو برکت ہے, یہ جو ساری نعمتیں ہیں ان تعلیمات سے مخلوقات تک پہنچ رہی ہیں, اس کا سرا, اس کا برج, اس کا صحرا جناب مسیح زماں حضرت زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے ذریعے اور ان کے اس مبارک دور میں ان کی بدولت یہ سر انجام دیا گیا. تو یہ ایک مبارک دور ہے, اس میں سبھی ممبران جو کوششیں کر رہے ہیں, جہاں جہاں پر جتنی بھی وہ محنت کر رہے ہیں, خدا کے ذات سب کو قبول فرمائے جی, اور
इस्तकामत इस्तात बख्श आमीन। अच्छा जी, जी जी, अब वेलकम। हम चलते हाँ हैं। ये तो सैयद साहब तो आज की बात कर रहे हैं ना, ये हमेशा ही मुंह चढ़ाती रही शरीयत। सैयदना ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं कि तुमने फरिश्तों से शरीयत पाई। पहले तो ये कहा, फिर कहा तुम में से कोई एक है जो सामने आ जाए और बता दे कि वो अपनी शरीयत पे अमल करता है। एक। फिर आपने उनके नबियों को भी चैलेंज कर दिया, वो भी आए, वो भी बता दें कि उन्होंने शरीयत पे अमल किया। तो बताते तो फिर ईसा ने बताना था कि दाऊद ने तो उस वक्त झूठ बोला था, फलां ने उस वक्त गलत बयानी की थी। उन्हें सारे ही कुछ खोल के रख देना था। तो पता लगा कि शरीयत की पंड उठाने वालों, वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा बोझ हल्का कर रहा हूं, तुम मेरे कदर के दर पे हो गए। तो 2000 साल पहले ही वो कह रहा है कि तुम में से एक भी नहीं है कि जो शरीयत पे अमल कर सके। बाकी मैं कहता हूँ दूर की बात, कोई एक खानदान ले आए। अच्छा ये तो खैर पुराने हो गए हैं। जमाते अहमदिया में से कोई खलीफा का ही घर ले आए खानदान कि वो शरीयत पे अमल करते हो। जी बेशक। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं सवाल ही पैदा पैदा होता। नहीं होता। बल्कि खलीफा को भी ले आए कि वो शरीयत पे अमल करता है कि नहीं करता है। उसके सामने जिना का केस आए तो वो क्या कहते हैं जी, यहाँ कंधे पे रखा होता है, क्या कहते हैं जी, जी वो कहता है जी आप लड़की तुम खामोश हो जाओ, तुम नहीं बोलो उसे, ना। हाँ नहीं वो पसीना नहीं पोंछते गर्मियों में, वो क्या रखा था कंधे सफर पे। का होता है जी, सफर। हैं? साफा जी साफा। जी। तो आगे से वो पनिशमेंट फैसला सुना रहा है शरीयत का। मैं अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि छोड़ो। तो उसने वो उतार के कहा, इसको थप्पड़ मारो है, ये शरीयत लागू कर रहा है अपनों पे। जी आप मेरे वो 100 मार लें, रोजाना ही मारे, ठीक है। तो इनकी शरीयतें भी अजीब, है, कमाल हो गई। तो इनमें से तो एक भी शरीयत पे अमल नहीं करता था। बल्कि वो यहाँ बेशक तक वो हजूर, लिखा, बेशक। वो लिखा हुआ है, पढ़ ले आप, कि हजरत गुलाम अहमद कादियानी तो कभी कभी जिना करते थे। हाँ जी, ये वो लिख ले, बेटा उनका लिख गया, हाँ जी, मिर्जा महमूद। लेकिन और है वो रोज ही करते। यानी कि वो क्या कहते हैं, वो क्या है जी, कि पिटी पे वो क्या घोड़ा, गधा नहीं तो जी थोड़ा जी थोड़ा, जी, माँ पे दी पिता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, वो तो कभी कभी करते थे। तो जिना की अब सजा क्या है शरीयत में, तो ये भी हिसाब लगा ले। है जी? जी वो तो संसार हो गए थे गुलाम अहमद कादियानी खुद ही। तो जो रोज ही करता है उसका क्या होगा। हम कहते हैं छोड़ो दवा, फिर वही बात होगी। देखिए जी, जी सुहेल जो था, सुहेल बिन उम्र, वो क्या शख्स था, वो बड़ा हसीन शख्स था। उसकी वजह से ये मसला ने तोहमत लगाई, या ये वो पीछे रह गए। बीबी आयशा का वाकया जो है, ठीक है। अब के इन्होंने बुरा काम फेल किया है। अब 1 माह हो गया, जिब्राइल ही नहीं आ रहे। ये कहाँ चले गए जिब्राइल, जी ये छुट्टियों में चले गए जिब्राइल। 1 माह। अब देखे ना वो शरीयत आवा है ना शरीयत। तो एक दिन घर में दाखिल हुए तो बीबी आयशा, इनकी वालदा भी बैठी थी, बाप भी बैठा था, अबू बकर। तो जरा सुनने सुनने का वाक्य है जरा, वरना पढ़ ले अपनी हदीस है बुखारी शरीफ में। आगे क्या कहते हैं मोहम्मद साहब, ए आयशा अगर तुझसे गलती हो गई है तो खुदा से माफी मांगो, बड़ा तौबा करने वाला है, वह तव्वाब रही। वाह भाई वाह, ये अजीब ही शरीयत देखी है। हमारे छितर लगे हैं और उधर तौबा करो। खुदा से माफी मांग, तौबा करो, तौबा करने वाला है। भाई उधर तो कुछ नहीं लग रहा। फिर वो सेल, वो सुहेल जो शख्स था उसका भी नहीं बिगाड़ा। वो जिन्हें तोहमत लगाई थी उसको कोड़े मारे। जी वो तो 3 में था, 13 में।
تو اگر شریعتوں کی بات کرو گے تو یہاں سے شروع کر دینا. بی بی عائشہ کہتی ہیں محمد صاحب کو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اقرار کروں کہ میں نے یہ کام کیا. یہی چاہتے ہیں نا. اور اس کا حل بھی تم بتا رہے ہو. وہ حل بتا رہے ہو کہ کوئی چھتر چھتر نہیں لگیں گے, وہ کیا کہتے ہیں, کوڑے نہیں لگیں. نہیں لگیں گے. اور خدا سے توبہ کرو, بڑی توبہ. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم, وہ اسے رحم ہے. تو حال بھی بتا رہے تم مجھے. تو پھر یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ یہ شریعت ہے کہاں کی, یہ کس پہ ہوتی لاگو؟ پوچھو نا ذرا. حضور اس پہ کبھی کبھی حضور اس کو چھیڑنا چاہیے, کیونکہ یہ جو سب سے بڑی مصیبت اس وقت بنی ہے نا مسلمانوں کے رستے میں, جی وہ جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ فٹافٹ وہ شریعت کی پانڈ سر پہ اٹھا لیتے ہیں, اور وہ عمل ایک بھی نہیں اس کے اوپر کر رہا, ایک بھی نہیں کر رہا. یہ حالت ہے. ان کو آئینہ دکھائیں تو پھر جناب ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں, بالکل. اور بس وہ ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے سچائی قبول کرنے میں ان کی. وہ امام اعظم کے پاس مقدمہ آیا کہ اس نے کہا کہ عورت روتی ہی آئی کہ طلاق ہو گئی, 3 طلاقیں بھی مل گئی, گھر اجڑ جائے گا, میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی اور کے ساتھ حلالہ کروں. لو جی, اس شریعت کا بھی پہلو دیکھ لیں. جی امام اعظم نے اس کا رونا دیکھا, کہا کہ جا عورت رہنا شروع کر دے پھر اس کے ساتھ. وہ بڑی خوشی خوشی آئی. جب ان کو مفتیوں کو, ملاؤں کو, یہ بڑے بڑے ان کو پتہ لگا تو یہ پہنچے, تو امام اعظم پہ فتویٰ لگا دیا. اس نے کہا بھائی میں نے کہا کہ وہ ثابت ہو گئی ہے طلاق 3, اور ان کو طلاق دینا بھی نہیں آتی, 3 دفعہ ایک دم کٹھی گیس لگا دیتے ہیں, حالانکہ ہر طلاق میں وقفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس نے کہا وہ تو اب حلالہ کرے گی تو جائے گی واپس. اس نے کہا پہلے ہم ذرا حلالے پہ بات نہ کر لیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ, تمہارے جو باپ تھا آدم اور تمہاری ماں حوا, ان کی شادی ہوئی تھی؟ اب سب خاموش. تمہارا قرآن ہی کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ آدم سچے راستے سے بھٹک گیا اور وہ نافرمان تھا. ٹھیک ہے, اس کی شادی ہوئی تھی تو خدا ہی چھوڑ کے چلا گیا. جس نے شادی کرانی تھی, نکاح پڑھانا تھا, وہ ہی نہیں رہا ہے جی. تو اب سب خوش. اس نے کہا اس طریقے سے تو کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی. تو امام اعظم کہنا ہی چاہتے تم سارے ہی حرامی ہو. جی بھائی یہی ہوئی نا بات. انہوں نے کہا تمہیں سے حلال کون ہے, مجھے پہلے یہ بتاؤ نا, حلال کھانے والوں ہے جی. تو تمہارے ابا اما کی شادی نہیں ہوئی تو تم سارے ہی حرامی ہوئے, باسٹرڈ. جی سارے ابھی تک جتنے بھی یہ سب, ان میں نبی بھی آ جاتے ہیں, پھر سارے آ جاتے ہیں اس میں. تو اگر یہ انداز ہو سوچنے کا تو پھر تکلیف ہوتی ہے. میں کہا جب وہ بیچاری تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, تو میں نے اس کو کہا جا کے پھر آنا شروع کر دے, کیونکہ شادی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی. اور سن لیں, یہ امام جعفر ہیں, ان کا بھی سن لیں نا ذرا. اب ادھر بھی شریعت دیکھ لیں, مجھے یاد آ گیا. ایک شخص نے غصے میں طلاق دے دی. اب وہ مصر سے چلتا ہے تو مدینے میں آتا تو یہ گرفتار ہے امام جعفر. اب اس کو پوچھے تو فتویٰ کس سے پوچھو, کہتے ہیں جی ان کے ہوتے ہوئے وہ امام ہیں, ہم کیا دیں. تو اس نے ایک طریقہ نکالا کہ سبزی کی ریڑھی لگائی بیچتے بیچتے محلے میں. وہ پولیس نے پوچھا, وہ چھتوں پہ بھی کھڑے, ایسے آج نظر بند کرتے ہیں, چھتوں پہ آگے پیچھے پولیس کھڑی تھی. انہوں نے کہا تو جانتا ہے یہ کون ہے امام جعفر؟ انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا, میں تو سبزی بیچتا ہوں.
اچھا وہ آواز لگائی ادھر امام جعفر اندر گرفتار ہے، انہوں نے اسے بلا لیا. جب سبزی بیچنے لگے تو اب وہ امام کی شکل دیکھ رہا ہے اور دیکھتا جا رہا ہے، وہ اپنا سوال بھول گیا. تو امام جعفر نے اس کے کان میں آگے کہا جو طلاق تو نے دی ہے وہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ غصے میں ہر چیز حرام ہوتی ہے. ہاں 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 ہاں. لو یہ کرو بات. یہ شریعت کے پانڈے کھول کے آئے نا میرے پاس. اب تو میری یادداشت بہت کم ہو گئی ہے، لیکن میں نے مجھے سب کچھ ان کا یاد ہے. کیونکہ غصے میں جو چیز ہوتی ہے، پہلا غصہ کس نے کیا تھا بتائیں ذرا، کس نے کیا؟ جی حضور آدم کے بیٹے نے جی. نہیں جی، نہیں، ابلیس نے کیا ابلیس تھا نے جی. خدا پہ غصہ. باقی تو جو کچھ حرام ہوا اس کے لیے وہ شیطان بن گیا، اپنا نور بھی کھو دیا اس نے. تو امام جعفر نزدیک آئے، سبزی وہ لیتے لیتے اس کے کان میں کہتے ہیں کہ جو چیز غصے میں دی جائے وہ حلال کیسے ہو سکتی اوہ. ہے؟ واہ، حرام حلال بہت ہے جی، حرام حضور، بہت زبردست، بہت حرام زبردست. حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو طلاق نہیں ہوئی. اب یہ امام جعفر کس کے بیٹے ہیں پتہ کرا لینا آپ، یہ اہل بیت ہے. اب اہل بیت کی تشریح بھی دیکھیں شریعت کی، تو اپنی اداؤں پہ ایک غور کر لو. اور محمد صاحب کی شریعت بھی پڑھ لیں. امام بخاری آپ نے سیدھا ہی کہا کہ اے عائشہ وہی تو مجھ پہ آ نہیں رہی، مہینہ ہو گیا، پتہ یہ کہاں چلا گیا بھائی. اگر تو نے ایسا کام کیا تو اس کو راز رکھ کے توبہ کر، خدا معاف کرنے والا ہے. تم بڑی عجیب بات کہہ دی نا بیوی عائشہ نے. تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور حل بھی بتا رہے ہو مجھے، یعنی کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں جی، کوڑے نہیں لگیں گے. یہی بالکل محمد صاحب کی وفات کے وقت ہوا. سب کریں نبی نہیں آ سکتا. بی بی عائشہ نے کیا کہا تھا، اے لوگوں یہ تو کہو کہ محمد خاتم النبیین ہے، مگر یہ کیوں کہتے ہو کہ محمد صاحب کے بعد نبی کوئی نہیں ہے؟ بے شک. ٹھیک ہے نا؟ بے شک حضور، یہ بخاری کی حدیث بھی ہے جی. ہاں جی جی جی. تو یہ اپنی اداؤں پہ غور کریں. وہ عورت تھی نا تو اس کو پردے کے پیچھے دھکا دے دیا. تو یہ چیزیں ان پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. جی حضور، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، ہماری یہاں یہ شادیاں ہوئی ہیں، ہم تو وہی پیچھے سے لے کے چل رہے ہیں نا ابھی تک. جی حضور سن رہے ہیں نا؟ میں سن رہا ہوں جی. جی، تو میں نے تو ایک جو دیکھی زدینیوں کی شادی، ایک ہی شادی ہوئی ہے جس میں خدا بھی گواہ بنا اور وہ دونوں انبیاء تھے، اور شادی ہوئی اور صاحب اولاد بھی ہیں. کیا یہ درست ہے وہ کون ہے جی؟ آپ کے ماننے والے؟ جی حضور وہ میری یہ ذرا بات بات جی جی سمجھ جی، بالکل بالکل درست سمجھا درست. دیں نا ہمیں، تاکہ ہماری غلط فہمی بھی دور ہو جی تو حضور میں میری میں بات کر رہے ہیں. جائے. جی آپ وہ نبی سمجھ گئے ہیں، آپ نہیں سمجھے، اب سمجھ گئے ہوں گے. نہیں سمجھا دیں، میں نہیں سمجھا. میں اطہر ذرا صاحب سمجھا دیں. موٹی عقل کا آدمی ہوں میں جی ذرا. میں بتا نہیں دیتا ہوں، میں حضور بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اچھا کہ بتا میں نے دیں دیکھا تھا کہ جی. ندیم صاحبہ کو ایسے خواب آیا اور حضور نے پھر بشارت دی اس چیز کی کہ میں تمہیں برکتیں دیتا ہوں زیدینیوں کی. جو آن لائن جو ہوا تھا انہوں نے دیکھا، تو جو پہلی جو دیکھی انہوں نے شادی زیدینیوں کی جس میں حضور کی برکتیں شامل تھیں، وہ یہ تھی. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل، اور صاحب اس کا اولاد بھی جواب، ہیں. اس کا جواب سن لیں جی. ندی نے تو بڑا کچھ دیکھا. جی اچھا، تو اتنی نہ بڑا پاکی دامن کی حکایت. اوکے بے شک ردیف، سمجھ گئے آپ؟ بے شک. تو میں نے تو عطر کے پیچھے بھی جھانک کے دیکھ لیا اور ندیم کے پیچھے بھی. تو آپ اس بات کو وہیں رہنے دیں. چلو ٹھیک ہے، آپ کو یہ اچھی چیز لگی تو مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے. جی 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 بے شک اچھا، بے شک.
तो इतनी न बड़ा पाकी दामन की हकायत। हाँ तो मैं इस मौजू को छेड़ना ही चाहता हूँ नहीं, लेकिन वैसे मैंने हजूर, मेरे दिल में आई बात तो तो ठीक बाकी है, दुनियादारी की जो शादी होगी वो तो स्टैंडर्ड सम की होगी ना फिर। वो तो हमने तारीफ कर दी जी, बस तो इतने हमारे जो जैदीनी हैं अब जो हैं, जी। उनका कैसे ये सिलसिला चलेगा, ये मकसद था मेरा। वो तो जब चलेगा तो अब जो चल रहा है वो उसको यूं ही चलने दे। नहीं, बुनियाद तो रखी गई हजूर। जी रखी तो गई, मैं कौन सा इनकार कर रहा हूँ, वरना भी मुझे अपनी शादी का भी हाल बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये भाई बस छोड़े, ये छोड़े, ये छोड़े। मुझसे बात करें आने वाली नस्लों की, वो बता देता हूँ उनकी शादी कैसे हो रही जी हजूर, तो बेशक। मकसद भी यही है हजूर, जो आने है। वाले हमारे जैदीनों के बच्चे हैं उनकी कैसे होगी। हाँ जी, उनकी ऐसे होगी कि क्योंकि खुदा की दुनिया आ गई होगी, तो वो कहीं भी होगा, उसको उसके ऊपर नूर ठहर जाएगा आके। इसी तरह औरत के ऊपर नूर ठहर जाएगा, गोल्डन और आदमी पे। तो ये इशारा होगा खुदा का, चाहे वो किसी और मुल्क में रहते हो, ठीक है। जैसे वो चलेगा अफ्रीका से और यूरोप में पहुंचेगा, तो वो लेने के लिए आई होगी, ठीक। हाँ। तो वो तो खुदा, यही तो हुजूर हुआ है, यही नहीं तो नहीं, यहाँ नूर कहाँ मकसद है। बैठा हुआ है, वो खुदा, खुदा के बंदे, दोनों तरफ से कुछ भी नहीं है, छोड़ो इसको। आप तो थे ना, मिलाप कैसे हो गया। ओ भाई मेरा अपना हाल पहले पूछो ना। नहीं, मैं आपने ये तो बहुत दूर की बात है हजूर। आपने अतर जैदीनी को पकड़ लिया, पहले तो उसको पूछो ना जिसने ये काम शुरू किया है। तो अभी वो जो फल लगाया है वो नहीं, अभी दरख्त बच्चा है, जी अभी तो इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर वो जीवन में वक्त आ गया तो फिर मैं हाल में इकट्ठा कर लूंगा सबको, क्योंकि खुदा ने बता भी दिया है, अंगूठी भी तैयार है, ठीक है। वाह अंगूठी पे वो शार्ट लिखा होगा कि जमीन के वारिस मेरे मोहब्बत करने वाले हो। वाह। उसमें पूरा नहीं लिखा होगा, गार्ड का जी लिखा होगा, ठीक है, इस तरह। तो वो तो सब तैयार है। तो फिर मैंने देखा बुढ़ापे में कि अगर इतनी तादाद बढ़ गई, तो मैं हाल में जब पहुंचता था तो खुदा का आसमानी नूर और गोल्डन इधर बैठ जाता। वाह। अच्छा, वो हाल में बड़े लोग होते थे, तो फिर वो पहले ब्लू नूर था, वो जाके किसी पे बैठता था, किसी मेल पे। फिर वो इधर से गोल्डन नूर प्रवास करके पहुंचता था उस लड़की पे। तो मैं उनको, हाल में 1000 या 2000 थे, मैं उनको निकाल लेता था, मैं कहता था तुम दोनों आ जाओ, वाह। ठीक है। वो दोनों आ जाते थे, तो फिर खुदा का नूर मेरे यहाँ पे बैठ जाता था, जैसे शाहीन बैठ जाता है, और ये दोनों नूर। तो खुदा कहता है इनकी शादी मैंने मंजूर की। तो वहां भी मैं कहाँ था, वो तो नूर मुझे वहां पे, देखो ना, एक मैंने देखा कि वो बैठे हुए थे मिक्स, हजारों लोग बैठे थे। मेरे ख्याल साउथ ये अफ्रीका में मैंने देखा ये मामला शुरू हुआ, बहुत बूढ़ा हो गया था। तो उनमें जाके फिर वो नूर बैठता था, तो मैं उन दोनों को निकाल देता था। फिर उनकी शादी, जो खुदा कहता था इनकी मैंने खिलाई। तो फिर हाल में से इसी तरह नूर फिर जाता था। तो वो शादियां जो हैं वो कुछ और होंगी, लेकिन इसका मुराद ये नहीं कि खुदा ने शादी करा दी तो भाई सब कुछ ठीक है। हो सकता है कि वो भी पंगे लेने शुरू कर दें, जी 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 जी। अब रीस भी तो गिर सकता है। वही बात ईसा वाली कि कोई भी कामिल नहीं, बेशक। कामिल सिर्फ एक खुदा के, खुदा। तो ये तरीकेकार मैंने देखा है, लेकिन अभी तक देखना, मैं आपके खानदान पे आ जाऊं, इमाम साहब, मैं कहूँ अपनी बेटी को लेके आओ जी, इधर फलां को लेके आओ, आप कहेंगे कोई क्या बात कर रहे हैं, या। आप 3 में ना 13 में, ठीक है, अभी वो वक्त नहीं है, ठीक। बाकी ठीक है,
یہ خدا کی عنایت ہے کہ کسی کو دکھا دے تو، لیکن وہ زمانہ نہیں ہے. جی جی ضرور، بہت شکریہ جی. وان صاحب آپ کا کوئی سوال کی اور مزید بات ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں حضور، یہی پوچھنا تھا کہ اب زدینی بچے بھی تو تیار ہو رہے ہیں نا، ہاں اس جی، کے وہ لیے پھر تو ایسے کچھ ہوگا، ہونا چاہیے. وہ پھر ایسے ہوگا جیسے میں نے بتایا ہے. جی وہ زیدینی بچے آئیں گے نا جی تو پھر خدا کا نور میں ایک کندھے سے اتر کے ادھر جائے جی گا. ان کی شادی مختلف ہوں گی. جیسے وہ ہماری بیوی ابھی کچھ مہینے پہلے کہہ رہی تھی کہ میں جنتوں میں تھی تو کہا کہ تیری شادی مسائل سے ہو گئی ظاہر سے. تو میں خاموش رہا. میں نے کہا جس طرح چلتی چلن دو، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس نے کہا تو خوش نہیں ہے کیا؟ ہاں جی. میں نے کہا 30 سال کے بعد شادی ہوئی ہماری. ہاں جی. وہ شادی کیا تھی جو اسٹینڈرڈ عام میں ہوئی تھی، وہ جو شادی اسٹینڈرڈ صاحب میں حضور یہ دیکھیں نا، ہم جرمنی میں رہتے ہیں، اسٹینڈرڈ عام میں. یہاں جی لڑکا یا لڑکی جو ہے اسٹینڈرڈ سم میں جاتے ہیں، سائن کرتے ہیں، شادی ہو گئی. تو زدینیوں کی بھی تو ابھی ایسے ہی چل رہی ہیں نا. پھر جب وہ ہم پھیل جائیں گے تو پھر حالات بدل جائیں گے. نہیں، اب جو ہم زدینی ہیں اب کیسے شادی کریں؟ اب یہ جو نئی نسل ہے یہ پہلے شادی کے لیے میرے پاس آئیں گے. وہ جتنے بھی بچے ہوں گے 50 60 70 بیٹھ جائیں گے جوان. تو جیسے خدا نے کہا کہ میں کندھے پہ آ کے تیرا گولا نور بیٹھ جاؤں گا، آسمانی نور کا گولا ادھر گولڈن نور کا. تو پھر وہ جائے گا اور پہلے آدمی پہ پہنچے گا، پھر عورت پہ. تو میں ان کو نکال دوں گا. پھر وہ جا کے اسٹینڈرڈ عام میں شادی کریں گے. بس پہلے جب تک میں ہوں گا یہ چلے گا. میرا مقصد حاضر موجود فضل، جیسے اب کوئی ینگ لڑکا ہے یا لڑکیاں ہیں، ان کے لیے تو یہ اسٹینڈرڈ سم ہی ہوگا نا. تو بھائی اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی نہیں، میں پوچھ رہا گورنمنٹ کی شادی کر رہا ہوں اس وہ دنیا میں رہنے کے لیے. گورنمنٹ شادی کر رہی نا، وہ اپنے تقاضے پورے کر رہی ہے. جیسے یہ ہماری جو بیٹی ہے یا یہ دونوں آئے جی جب میرے ساتھ بیٹھے تو میں نے کہا جا کے اسٹینڈرڈ ہم شادی کر لو. کہنے کہ نہیں یہ آپ نے کرنی ہے یہ پہلے. میں نے کہا چشمے کر لو. کہنے کہ نہیں آپ نے. تو میں نے کہا جی میں تو خدا نے کہا تھا تو خدا کی ذات نے کہ میں آ کے بیٹھوں گا تیرے اوپر. پھر جس کے اوپر بیٹھ جاؤں پھر اس کو میں نے پھر رضامند ہو گیا. تو کہنے لگی ٹھیک ہے. پھر آپ خدا کو بلایا تو وہ جو گولڈن نور تھا وہ پیٹی پہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے. لیکن جو آسمانی نور تھا وہ نہیں بیٹھا ادھر. میں تو بھائی سچی بات کرتا ہوں. تو پھر میں نے خدا سے کہا کہ اے رب تو کیا چاہتا ہے؟ کہا ابھی چلنے دے ایسے، ٹھیک ہے. صحیح. تو پھر میں خاموش ہو گیا. میں چیزیں اس لیے چھپاتا کہ کیونکہ یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، صحیح. ٹھیک ہے. جی بے تو شک. میں ابھی خواہ ایسی بات کر جاؤں، میں پہلے اپنے ہی گھر سے شروع کر دیتا. جی حضور، مطلب یہی تھا کہ یہ ایسے جی جی چلنے دیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے. جی جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور دوست ممبر کا کوئی سوال ہو؟ اصل میں حضور نے 2 سیشن کیے ہیں اور آلموسٹ 3 اب گھنٹے یہ ہونے والے ہیں. 9 بجے 3 گھنٹے. جی جی، تو کسی دوست بھائی کا ممبر کا سوال ہو تو وہ پلیز پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پروگرام کو چاہیں گے جی کہ ختم کر دیں. جی جی نوید خان صاحب، این خان بھائی، ہمارے سکندر خان بھائی آپ کا ہو گیا ہے. جی کسی اور دوست کا، ہمارے یو ایم خان بھائی خدا کی سلامتی، آپ کا کوئی سوال ہو حضور سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا میں یہاں تھوڑی سی ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں. جی سر. جب یہ جنگ کے پہ جاتے تھے صحابی تو اب وہ سوال ہوا تھا ایوان صاحب سے. جب یہ جنگ پہ جاتے تھے صحابی
تو یہ گھنٹے گھنٹے کا بھی نکاح کرتے تھے، کمال نہیں ہوگی؟ جی ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی کرتے تھے 2 گھنٹے کا بھی نکاح. اور پھر جب وہ اطلام ہوتا تھا تو وہ نکال لیتے تھے چیز اعلی تناسل سے تاکہ بچہ نہ ہو جائے. تو یہ صحابہ کا میں معیار بتا رہا ہوں کہ یہ کیا تھا. 1 گھنٹے کی بھی شادی ہوتی، کہیں آدھے گھنٹے کی بھی شادی ہوتی. چھوڑو اب وہ کیا، اس کو پھر وہی کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا جائے گا. جی پوچھ لیجیے مجھ سے. جی حضور. جی خان بھائی، خدا کی سلامتی. آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی حضور سے بات کرنا جی چاہتا ہے؟ خدا کی سلامتی. جی آپ سوال نہیں ہے، میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی این خان بھائی، آپ کا کوئی سوال، کوئی بات کرنا چاہیں حضور سے، اگر آپ کا مائک آن کر سکیں. جی خدا کی سلامتی. نہیں حضور کوئی سوال نہیں، میں سن رہا تھا حضور. ٹھیک ہے. واہ. جی نوید خان صاحب، آپ کا کوئی سوال، کوئی بات کرنا چاہیں حضور سے؟ اچھا، شاید وہ وہاں پر ساتھیوں میں بیٹھے ہوں گے. تو میرے خیال سے سبھی ممبران کا بہت شکریہ، آپ کے سوالات کا حضور نے جوابات دیے. سبھی لوگ دوبارہ یاد دہانی کراؤں گا کہ حضور کے چینل پہ جا کے تو لائکس کریں پلیز، کامنٹس دیں، وہاں پہ لکھیں حضور کی ڈسکشن کے بارے میں، کیونکہ وہ یورپین لوگ پڑھیں گے. تو جو ہاں لوگ انگلش میں کلک بھی لکھیں کریں. وہ انگلش میں لکھیں. ٹھیک ہے. تو حضور بس بے ہمارے سوالات ختم ہو گئے جی. تو جی ہم یہاں سے اجازت چاہیں گے اپنے آخری کلمات کے ساتھ کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یو ایم خان صاحب کا شکریہ ادا بس کرنا چاہتا ہوں میں. انہوں نے بہت زبردست وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھی یہ جو شارٹ ویڈیوز ہیں یہ بہت اچھی انہوں نے بنانی شروع کر دی ہیں. اس کو سب دوستوں سے درخواست پھر کروں گا دوبارہ کہ اس کو اب پھیلاتے چلے جائیں. اس کو کیونکہ یہ 1 منٹ کی 1.5 منٹ کی کمال چیزیں ہیں وہ، اور فٹافٹ انہوں نے بڑی اچھی سلیکشنز ڈھونڈی ہیں اندر سے. اطہر بھائی کے ساتھ مل کے دونوں کر رہے ہیں کام، اور یہ بہت ہی زبردست کام ہے. بہت ہی شکریہ اس کے لیے. یہاں ایک بات کہہ دوں انصاف کے لیے، اگر یہ وفا کر گئے آخری سانسوں تک محبت میں، تو دنیا میں جو میوزیم تھے وہاں ان کی یہ 1 منٹ کی ویڈیو دکھائی جاتی. واہ واہ واہ. واہ واہ. اور سن لیں، بیوی کہتی ہے کہ میں نے تجھے شاہین دیکھا، اتنا بڑا شاہین تھا میں نے جہاز بھی نہیں دیکھا. تو کہتی میں پیچھے سے جنت تھی تو میں آ کے پیچھے سے تیرے شولڈر پکڑ لیے، لیکن پھر مجھے خوف طاری ہوا کہ تو ایسا شاہین بنا ہوا تھا کہ اتنا بڑا میں شاہین تو دیکھا ہی نہیں دنیا میں. جی اتنا بڑا. تو میں پیچھے ہٹ گیا. پھر میں نے ایک دن، خدا نے مجھے ایک شاہین بھی دیا جی، آپ اسے ڈریگن کہہ رہے. جی جی. اس پہ کوئی 1200 آدمی بیٹھ سکتے، اس کی سپیڈ لائٹنگ سپیڈ کے حساب سے. تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو ٹرانسپورٹیشن کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، جو ہمارے بندے پھنس جائیں گے عالم برزخ میں. ٹھیک ہے، تو اس کو وہاں لے کے جائیں گے تو اس پہ بندے بٹھائیں گے. اس نے کہا میں تیری بس نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کہ تو مجھے ڈھونڈنے پہ لگا دے گا. یہ کہانی اس میں بھی ہے، وہ لال کتاب میں پڑھے. جی. تو اس نے کہا تھا کہ مجھے خدا نے تیرے لیے بنایا ہے، تو بٹھا کے دکھا کسی اور کو. اچھا، اب یہ ان کا او ایم کا ذکر آپ نے کر تو دیا، تو میں نے اخیر میں دیکھا یہ کہ اگر یہ آخری سانسوں تک وفا کر کے، تو ان کو پنک کا نور دیا گیا تھا. ایک تو ہوتا نا ہاں، تو ان کو پنک کا نور دیا گیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ تھے. واہ. رستہ ہے کٹھن، چاند بھی آج چھپا ہے، تو یہ سفر مکمل کرنا ہے اس کا. واہ جی حضور. بڑی عنایت ہوں گی ان پہ اگر یہ وفا سے زندگی دے گے محبت میں آخری سانس تک.
تو انجام ان کا میرے ساتھ ہوگا. ہوں، اچھا جی, بہت شکریہ حضور. تو اختتام شروع کر دیں. جی حضور. بس اچھا. تو حضور ہم آج کے پروگرام کو یہیں اختتام کرتے ہیں ہاں جی. الفاظ کے ساتھ کہ ہاں. جناب مسیح الزماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے ہیلو. یس. اچھا تو پھر یہیں پہ ختم کر دیتے ختم کرتے تاکہ ہیں. یہ کنٹرول. کین یو میک اٹ؟ بس